اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا جو حفظ کے موسم میں ہوا بنا رہا ہے. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی علم اور ادب اور تربیت کے حوالے سے لاکھوں لوگوں کو فیضیاب کرنے والی شخصیت بہت محترم سید قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے آنے والی جنریشن ہم بھی آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. آپ علم و ادب کی خوبصورت شخصیت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سید قاسم علی شاہ صاحب. سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب ایک سوال آپ سے آپ کے بچپن کے بارے میں کہ آپ بچپن میں اسٹوڈنٹ کیسے تھے اور آپ بھائی کیسے تھے اور بیٹی کیسے تھے؟ اچھا دیکھیے، میرا بچپن کیونکہ شروع میں کچھ ایام گاؤں میں گزرے ہیں، اس کے بعد میں شہر میں آ گیا. میں جب بھی پیچھے بچپن کی طرف مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو سارے وہ کرائٹیریاز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ہیں، اچھے نمبر دینا، ہینڈ رائٹنگ بڑی صاف ہونا اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کی اسکلز ہونا، میموری بڑی ایکسٹراڈنری ہونا، ان میں سے کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی. اور یہ تمام چیزیں جو ساری اس وقت کی خوبیاں سمجھی جا رہی ہیں، یہ میرے اندر کیونکہ موجود نہیں تھی اور ساری خامیاں تھیں ایز طالب علم. اب اس کے مقابلے میں تھا کیا کیا، میں وہ جب دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن کی انہیں تمام چیزوں کی نشاندہی کری. اور وہ ساری چیزیں جو کہیں بات میرے اندر پیدا ہوئی یا پڑھی ہوئی تھی یا جگائی میں نے، وہ مجھے فائدہ دینے میں پڑی. پہلی چیز امیجنیشن تھی. میں بچپن سے بڑا امیجنیٹو ہوں اور امیجنیٹو ہونے کا مجھے فائدہ یہ ملا کہ میں چیزوں کو کبھی بھی لفظوں میں نہیں دیکھتا، ہمیشہ پکچرز میں نے دیکھا. میں کوئی گانا سنوں تو میں گانے کو کان سے کم سنتا ہوں، دل سے زیادہ سنتا ہوں. امیجنیٹو میں فوراً تصویریں آنے لگ پڑتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی احساسات جڑ جاتے ہیں. میں بڑی دفعہ زندگی میں ایسے ہوا ہے کہ میں نے کچھ لکھنا ہے اور بولنا ہے، ایک خاص کیفیت میں نے لکھا اور خاص کیفیت میں بولا ہے، کیونکہ وہ ایک اس کیفیت کے مرحوم منت تھا لکھنا ہے بولنا. تو یقینی بات ہے اس کی فریکوینسی، اس کا جو کہہ رہے ہیں وہ زون تھا، اس کا جو آربٹ تھا وہ عام طرح کے آربٹ سے اور عام طرح کی چیزوں سے زیادہ تھا، ایکسٹراڈنری تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیدھا ٹھک دل میں چیزیں چلیں گی. وہ تب کی سب چیزیں جو کہہ رہی ہیں بڑے خواب دیکھنا، مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جملہ جو ہم نے کبھی واٹس ایپ پہ سنا کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو جگاتے ہیں. میں وہ خواب بچپن میں دیکھا کرتا ہوں. اس بچپن میں جس بچپن میں لوگ نمبر لینے کے چکر پڑے ہوتے ہیں اور 8ویں کلاس تک کم و بیش میں ہر سال بڑی مشکل سے پاس ہوں اور اس کے بعد زندگی میں ٹیچر آ گئے، اس نے مجھے ترقی دی اور میں نے پڑھنا شروع کر دی. اب کہہ دیجیے کہ وہ امیجنیٹو بچہ، نمبر لینے والا بچہ اچانک رٹے لگانے لگ پڑا اور اس نے پھر یہ اپنی امیجنیشن اسکلس کو تھوڑا سا لگایا. لیکن آج کے دن دیکھوں تو مجھے اتنا رٹے لگانے نے، نمبر لینے نے پے بیک نہیں کیا جتنا کہہ لیجیے مجھے پے بیک کرنے والی صلاحیت میری امیجنیٹو صلاحیت تھی اور کریٹو صلاحیتیں تھیں، خواب دیکھنے کی صلاحیت تھی. تینوں صلاحیتیں تھیں. ہر درجے کا میں محنتی کافی تھا لیکن پتہ نہیں تھا محنت کس سمت میں کرنی. بس یہ بیٹا رہ گیا کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے والد کو ایک تابع دار بیٹا دیکھا. تو میرے لیے تابع دار ہونا کبھی مشکل نہیں تھا، میرے لیے ہمیشہ تابع دار ہونا آسان رہا. اسی طرح تابع دار کہہ لیجیے بھائی بہن ایک دوست کے طور پہ ہمیشہ میں سپورٹیو رہا. میری زندگی کی بڑی سمپل فلسفی ہے. فلسفی یہ ہے کہ آپ اچھے، خود اچھے ہیں، یہ آپ کا لائف کا فلسفہ ہونا چاہیے. ہم ہوتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے سارے لوگ، یعنی جوابی کارروائی ہم چاہتے ہیں. ہم ایک عمل، اپنے اچھے ہونے کے عمل کو کسی کے اچھے ہونے کے عمل کے رد عمل کے انتظار میں بظاہر کرتے ہیں. میرا ذاتی فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو یہ آپ کو آن کرنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کوئی اچھا ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ کوئی کسی کی نیت کیا ہے، کسی کے معاملات کے ہیں. آپ کو زندگی میں طے کر لینا چاہیے کہ میری نیت، میرا سلوک، میرا حسن سلوک، میری قربانی وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا سر، یہ جملہ میں نے پڑھا بھی ہے، یہ امام مالک سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ انسان کی 2 پیدائش ہیں. ایک پیدائش جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی یہ کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. تو سر یہ آپ اس بات پہ بالکل آپ کا یہ فلسفہ ہے، آپ اس بات پہ ہی کام کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے گول جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور کس عمر میں ہم گول سیٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں سیٹ کر لینے چاہیے؟ اچھا دیکھیے، گول سیٹنگ سیکنڈ اسٹیپ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فرسٹ اسٹیپ سیلف ڈسکوری ہے، لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے سو ٹرینڈس کیا ہے
سیٹ دی گولز، گڈ مارکس، گڈ لائف، پیسے کمانے کے، ترقی کرنے کی، فیکٹری چلانے کی، اور شاید اس درمیان یا دوران آپ کی سیلف ڈسکوری ہو جائے، ہوتا ہی ہے. یعنی اصل میں تو یہ ہونا چاہیے پہلے سیلف ڈسکوری ہو اور بعد میں، کیونکہ دنیا کے ٹرینڈز ہیں. آپ ایک دم سے کسی بچے کو نہیں کہہ سکتے باغی ہو جائے، پینٹر بن جائے، باغی ہو جائے، سنگر بن جائے، باغی ہو جائے، آرجے بن جائے. اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو جو کچھ چاہ رہا ہے اس کو فالو کر لو، لیکن محنت اتنی کرو، اسٹرگل اتنی کرو، انرجی اتنی لگاؤ کہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ بابا فرید کا جملہ ہے کہ فرید آنسو بہاؤ کیونکہ جو دل ہے اس پہ ریت گری ہوئی ہے، اندر سونے کی ڈلی ہے، آنسو بہاؤ گے ریت ہٹے گی، سونے کی ڈلی باہر نکل آئے. جس نے بھی سیلف ڈسکوری کی یا سیلف ڈسکوری کے راستے پہ چلا، اس نے پین اٹھائی، اس نے تکلیف اٹھائی، اس نے جگ راتیں کی، اس کی راتیں جاگ کے گزری، اس کی تہجد کے ساتھ گزری، اس کی فریاد کے ساتھ گزری. مطلب اللہ کو ٹوٹا ہوا دل، دعا مانگنے والا دل زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ جڑا رہتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے. وہ دعا پہ یقین دراصل خدا پہ یقین ہے، وہ خدا پہ یقین آپ کا سب سے بڑا میگنیٹ بنتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف ڈسکوری محنت کرنے والوں کے لیے آسان ہے، جستجو والوں کے لیے آسان ہے، رولنے والوں کے لیے آسان ہے، بڑے اسٹریس سے چلنے والوں کے لیے آسان ہے. رجا پجا بندہ جس کی زبان بھی ہر ذائقے کو چکھ رہی ہے، جس کی کار اچھی چیزوں کو، جو اے سی میں سوتا ہے، جس دنیا کی ہر چیز میں آسانی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے سیلف ڈسکوری کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال سدا رہتا کی ملتی ہے، لائک نیم از ایکچوئل نیم سدا رہتا، بٹ دنیا اس کو گوتم بدھ کے نام سے جانتی ہے. بادشاہت سے محل چھوڑ کے اپنی تلاش پہ نکلنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. لیکن پہلے ہی آپ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی آپ کانٹوں کو چن رہے ہیں، پہلے ہی آپ تکلیفوں میں، پہلے ہی غربت کو دیکھ رہے ہیں، پہلے ہی ابا جی فیس دے پاتے ہیں، وہاں سے سیلف ڈسکوری زیادہ آسان ہے کیونکہ ٹوٹے آپ ہوتے ہیں. ریت پہلی کونسی ہے، وہ کسی نہ کسی پانی اور آنسوؤں سے متاثر ہونی ہوتی ہے، اور کہیں سونے کی ڈلی آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. بالکل سر. اچھا سر، گول سیٹنگ اور گیٹنگ کے درمیان ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اچھے ٹیچرز ملنا، یا ٹیچر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، ٹیچر کا کتنا اثر ہے ہماری جو ایجوکیشنل آج کل پالیسیز بھی چل رہی ہیں یا ہماری جو پروڈکشن آ رہی ہے ایجوکیشن سے، ٹیچرز کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جو استاد ہے نا وہ رہنما گائیڈنس ہے. کسی نے فرض کریں کعبے پہنچنا اور رستے میں ایک بورڈ لکھا آتا ہے کعبہ اس طرح، وہ بندہ وارفتگی عشق اور محبت سے اس بورڈ کو چون لیتا ہے، یہ کعبے کا رستہ تو بنا. استاد کا نام وہ بورڈ ہے جو رستہ دیتا ہے. تو اس سے عقیدہ نہیں ہوتی، وہ عقیدت ہوتی ہے. نہیں بات سمجھے جی؟ آپ اس عقیدت کا اظہار محبت سے کرتے ہیں، شفقت سے کرتے ہیں، برداشت سے کرتے ہیں، اعلیٰ ذرفی سے کرتے ہیں. اس کی جھاڑ بھی پوری نہیں لگتی آپ کو. کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ رستہ بتا رہا ہوتا ہے. منزل آپ کی اپنی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، استاد کی منزل آپ کی منزل نہیں ہوتی. استاد صرف منزل بتانے والا ہے، منزل آپ کی اپنی ہے. وہ ایک معاون مددگار کی حیثیت سے چلتا ہے آپ کی زندگی. کہیں نہ کہیں آپ اگر بھول گئے، بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو ایک دست شفقت چاہیے جو کندھے پہ بڑے ہاتھ رکھے اور آپ کو بتایا بھائی ادھر نہیں ادھر کرنا. جی بالکل. اچھا سر، آپ بہت سارے ممالک کی آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہم تو بے شمار ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے، نہ کوئی کام آتا ہے، اور ویسٹیج مٹیریل ہم پیدا کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، جتنے بھی. اور ٹیچرز جو ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا دن گزارنے کے لیے جاتے ہیں. آپ فرق کیا محسوس کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ہم انحطاط کا شکار ہے دوسرے ممالک سے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، ان کی ویلیوز، ان کا سسٹم بھی اسلامک ہونا چاہیے. جبکہ تعلیم کے نظام میں اگین آپ کو ڈگری نمبر لینے کی ریس یہ ساری مل رہی ہے. ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ. اخلاقیات، ادب آداب، مینرزم، کلچر، یہ سب چیزیں آپ کو نصاب میں، استاد میں، ادارے میں نہیں ملتی. میں مثال دیتا ہوں. سو کالڈ، چلے میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا میں بڑا قابل انسان ہوں، لیکن اس معاشرے کا اپنے میٹرک، ایف ایس سی، یو ای ٹی، کامنرز سب میں سے چلے تھوڑا سا ایکسیپشن ہوگا کہ 4 بندے میری بات سنتے تھے. لیکن میں ساری اپنی گرومنگ کا کریڈٹ دیتا ہوں حالات، واقعات اور یونیورسٹی کے بعد کے ٹیچروں. ایک بندہ بھی قابل ایسا نہیں ملا جس نے ہمیں یونیورسٹی میں سکھایا ہو انٹرویو کیسے دینا. کسی نے نہیں سکھایا ٹائم کیا ہوتا ہے، کسی نے نہیں سکھایا لائف کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کسی نے نہیں سکھایا
ڈائریکشن کیسے سیٹ کرتے ہیں. کسی نے بتایا گائیڈنس کیا ہوتی ہے, کسی نے بتایا کہ آپ نے رسپیکٹ کیسے کرنی پڑے گی, کسی نے نہیں سکھایا ادب آداب کیا ہوتا ہے. یہ کبھی کسی خانقاہ سے سیکھا, کبھی کسی استاد سے, کسی کے درویش سے سیکھا, کسی مینٹور سے سیکھا. سو یہ سیکھتے سیکھتے شکل شیپ بن گئی. کاش کہ یہ ساری گرومنگ کی چیزیں جو ہم اس وقت فاؤنڈیشن کی شکل میں سکھا رہے ہیں اس نے سکھایا. دیکھیں سر ایک این جی او کا بندہ, ایک ٹرسٹ کا بندہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. عیدی کا کام اسٹیٹ کا کام تھا, عیدی کا کام نہیں تھا. یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اسٹیٹ 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ عیدی کو دفن کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے فیلئر کا جشن ہم منا رہے ہیں. یار اصل یہ کام اسٹیٹ کا ہوتا ہے, فاؤنڈیشن اگر کام کر رہی ہے سارے کا سارا, تو یہ فاؤنڈیشن کا کام نہیں ہے, یہ یونیورسٹی کا کام. موٹیویٹ کرنا ٹیچر کا کام ہے, موٹیویشنل اسپیکر کا کام نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر نہیں کر پا رہا. سو ہم جیسے پھر عاجز بندوں کو کام کرنا پڑ جاتا ہے. ایسا سر آپ کہاں پہ سمجھتے ہیں, کہاں پہ ایسی چیز آ رہی ہے, ہم صرف ٹیچرس کو الزام کے اوپر لا کر نہیں چھوڑ سکتے, کہاں پہ ایسی چیز آ رہی ہے جہاں پہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ سسٹم پرابلم. دیکھیں ٹیچر اس سارے سسٹم کا ایک پرزا ہے جی. اس کا پرابلم ہے اس کو جاب نہیں ملتی, وہ ٹیچر ہوتا ہے. اس کو کہیں سے اس نے پڑھا کچھ اور ہوتا ہے, وہ جاب کسی اور چیز کی کر رہا ہوتا ہے, یعنی ٹیچنگ کی جاب کرتا ہے. اگر کاش وہ ٹیچر بننے کے لیے 16 سال لگا دیں, چلے 16 سال نہیں آخری 6 سال لگا دیں, آخری 6 سال نہیں 4 سال لگا, چلے آخری 2 سال کی تعلیم یہ مد نظر رکھ کے کی ہو کہ یار میں نے 2 سال میں جو ماسٹرز کی ڈگری لینی, بعد میں ٹیچر بنتا ہے, اس کا پڑھنے کا انداز بھی مختلف ہوگا. آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنی تلاش کیا, تو میں صبح کے ٹائم پہ بات کہتا ہوں کہ آج جو کچھ آپ پورا دن سیکھنے لگے اس نیت سے سیکھیے کہ آپ نے سکھانا ہے. زیادہ مزہ آتا ہے, سیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ ہم نے سکھانا ہے. لیکن ہمارا بچہ 16 سال ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی پی ایچ ڈی کر کے بولا میں پڑھانا شروع کر دوں. میں کہتا ہوں یار اگر اب سوچنا ہے تو تم نے تو بڑی پریپریشن کا وقت ضائع کر دیا. ہم تو پڑھانے لگ پڑے تھے میٹرک ایف کی بات جی. سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر کو میتھ پڑھاتا تھا, سیکنڈ ایئر کے بعد میں سیکنڈ ایئر کو میتھ پڑھاتا تھا, اور کمنگ ڈیز میں ود ان 2-3 ایئرس 400-500 بچہ میتھ پڑھنے والا آ گیا کیونکہ مجھے پڑھانا آتا تھا. سو کاش کہ ہم وقت پہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا وہ ہاتھ کٹ جائے, برف کی ڈلی رکھی جائے کہ یار یہ خون نہ بہے, برف کی ڈلی علاج نہیں ہوتا. اس وقت کی ہاسپٹل جانے تک کی تدبیر ٹھیک ہے کہ یار چلے خون نہ بہے اور ٹانکے لگ جائیں. سولوشن وہ سرجری چھوٹی سی ہوتی ہے ٹانکوں کی شکل میں ہوتی ہے اور علاج ہوتا ہے. ہم لوگ برف کی ڈلی رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہماری ایک ریکٹیو اپروچ ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان بنا, ایک واقعہ ہوتا ہے گرومنگ پہ لیکچر کے بعد, ایک واقعہ ہوتا ہے پولیس لائنس میں ٹرینرز کو بلایا جائے, اور سر ڈیپتھ سے روح سے اگر چیزیں نہیں بدلیں گی تو کچھ نہیں بدلے گا. بالکل. اچھا سر نئی حکومت آئی ہے, وہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم ایجوکیشن میں جا کے جو ہے وہ جنگی بنیادوں پہ کام کریں گے. ان کی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں آئی. آپ جیسے جو مائنڈ ہیں پاکستان میں جو ایجوکیشن پہ بہت سارا کام کر چکے ہیں, کیا ان سے رابطہ کیا گیا ہے یا آنے والے دنوں میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سر دیکھیں میں پھر کہوں گا اس میں کوئی شک نہیں, خان صاحب کی نیت میں کہوں گا کم, پر اس وقت آپ کے پاس ایک ریئل ریفارمر کی شکل عمران خان, اس کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں, کے پاس کوئی دوسری رائے نہیں. اب رہ گیا ایڈوائزری بورڈ, بندے, سسٹم. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک پوری لابی ہوتی ہے اوپر جو پولیٹیکل لابی ہے, جو جتانے ہروانے میں تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہائرنگ رائٹ پرسن پہ ہائرنگ ٹھیک نہیں ہوتے, ان کی وہ اپروچ نہیں ہوتی. کوئی شک نہیں خان صاحب نے بے شمار شعبوں میں بڑے بڑے اچھے ایکسپرٹس لیے, بڑے بڑے ملک کے ٹاپ لیجنڈس جو ان سے ان کو یوز اچھے کاموں کے لیے کیا جا رہا ہے, بیوروکریسی میں اچھے نام ہیں جن کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا. لیکن سر ایک بڑی گنجائش ہے ایجوکیشن میں, تو بڑی گنجائش ہے. میں یہ کہوں گا مطلب پنجاب کے لیول پہ گیا تھا, پنجاب کے لیول پہ اتنی گنجائش ہے, اتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلی 2 گورنمنٹس جو گزری ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم کی خانہ کنی پریڈ اتنی اچھی ہوئی ہے, اسکول تعداد پوری کر دو, ٹیچر کی بایو میٹرک ہو جائے, سب کچھ ہو گیا. وہ جو کوالٹی تھی ایجوکیشن اس کا جنازہ نکل چکا ہے. صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ چائنیز لینگویج ایکسپرٹ ہیں, آپ سی پیک کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مختلف ڈائمینشنس میں دیکھتے ہیں, ہمارے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہوگا, ہماری ایجوکیشن بڑھے گی, ہم چائنا میں جا کر اسکالرشپ لے سکتے ہیں, اس حوالے سے وہ کچھ آپ سے بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی سر آپ سے 2-3 کوشچن ہوں گے. ایک تو پاک چائنا تعلقات اور چائنا آپ کی نظر میں سر قاسم علی شاہ صاحب کی نظر میں چائنا کے بارے میں. اچھا دیکھیں جی, میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بندے کسی قوم پہ, کسی بندے پہ, کسی نسل پہ, کسی ٹرائب پہ, کسی علاقے پہ کرم کرنا ہوتا ہے. اس کرم کی کوئی شکل ہو سکتی ہے, وہاں سے اندر سے کوئی بات نہیں آپ نکل سکتے ہیں, تیل نکل سکتا ہے, خزانے نکل سکتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کو لیڈر بڑا پیدا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس کی شکل ہوتی ہے. اچھا اس طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کو آپ سے کام پڑ گیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے کہ آپ کو طاقتور کو آپ سے کام پڑ گیا، اس کو رستہ چاہیے اور آپ کے گھر کے اندر سے گزر رہا ہے. یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ ایک طاقتور ایسا جو دنیا میں انڈسٹری، آٹومیشن سسٹم، اکانومی کا ایک بہت بڑا جائنٹ ہے، اور چائنا کو کام پڑ گیا ہے ہمارے گھر سے، اور یہاں سے سڑک گزرے بغیر وہ جا نہیں سکتا. اور یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک اور یہ سارا جو پلان ہے کوریڈور جو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. اگر میں مانتا ہوں اس وقت بڑا کرائسس ہے، ہمارا فائنینشیل کرائسس بڑا ہے، اکانومی کرائسس بڑا ہے، خان صاحب اس پہ لگے ہوئے قرضے لینے پڑے ہیں، بڑے مسئلے ہیں، لیکن دل سے کہوں ود ان 4 to 5 6 years کمنگ 5-6 سالوں میں پاکستان انشاءاللہ بڑے بہتر زون میں چلا جائے گا. کیونکہ آپ کا ہمسایہ وہ آپ کو اس لیے پروٹیکٹ کر رہا ہے، اسے پروٹیکشن چاہیے، وہ اس لیے آپ کی احساس کر رہا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے. اگر چائنا کو سروائیو کرنا ہے تو پاکستان کا بقا، معاشی بقا یا پھر دفاعی نوعیت سے بقا، وہ ہر لحاظ سے ضروری ہے. پاکستان نے اس لیے مضبوط ہونا ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ بہت بڑا مضبوط ہے اور اس کی انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں، اس کی کمنگ ڈیز میں رستے بننے ہیں. اور آپ کتنا بھی لے جائیں، اگر کوئی رستہ صرف بن جاتا ہے اس کے ساتھ کتنی طرح کی معاش ٹوٹ جاتی ہے. میں کئی جگہوں پہ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ ہم بہتر لگائیں گے، میں نے کہا کہ نہیں، آپ کمپنیاں کھول کے اداروں کے مالک بن سکتے ہیں اگر اپنی صلاحیت بہتر کر لیں، لیکن اگر آپ صلاحیت بہتر نہیں کریں گے، پینچر لگانے والے ہوں گے تو پینچر بھی لگائیں گے. آپ کو اگر خود کو اپگریڈ کرنا ہے، خود کو بہتر بنانا ہے، تو بڑے مسئلے آپ کے. دوسرا میرا کوشچن ہے سر کہ چائنیز لینگویج اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاک چین دوستی زندہ باد. ہمیں لینگویج اگر ہم اس کے سیکھیں، ان کا کلچر سیکھیں تو ہمیں اور زیادہ آگاہی حاصل ہوتی ہے. ایک اچھے لنگوسٹک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے اس سے باڈی لینگویج سے بھی بات ہو سکتی ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کی نیٹو لینگویج یوز کرتے ہو اور اس کی بات سمجھائیں گے تو دماغ سے نہیں، اس کے دل پہ جا کے اثر کرے گی اور اس میں ایک نیچرل اٹریکشن اور اس طرح کی خوشی ہے. تو چائنیز لینگویج اس ٹائم پاکستان میں آپ کی نظر میں کیا ہے کہ پاک چین دوستی کی اس کڑی کو کتنا اور مضبوط کر سکتی ہے اور ہماری یوتھ کے لیے، اس کے بعد کڈس کے لیے. دوسرا میرا کوشچن ہوگا بات مقصد یہ بھائی کہ چائنا کی لینگویج آبویس ہے کہ پروجیکٹس آ رہے ہیں اور ہمیں پروجیکٹ مینیجرس چاہیے، ہمیں مترجم چاہیے، ہمیں ٹرانسلیٹرس چاہیے، ہمیں ابلاغ کے بغیر تو کام نہیں کیے جا سکتے. سو اس میں میں سمجھتا ہوں چائنا کی گورنمنٹ کی بڑی عقل مندی ہے کہ انہوں نے ہماری یوتھ کو آفرس کیے ہیں. ایسی کئی انجینئرز ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ جاب 17 کی کر رہے ہیں، وہ 1.5 سال کا چائنیز لینگویج کا ڈپلوما کرنے چلے گئے. کہ کل کو اپرچونیٹیز جو بنتی ہیں، عقل مندی ہوتی ہے. کل دیکھیں ایک وقت آئی ٹی دنیا میں آ رہی تھی، ایک وقت بزنس آ رہا ہے، MBA کی ڈگریاں. اب یہ وقت پاکستان کی یوتھ کے لیے بھی ہے جو چائنیز لینگویج سیکھیں. اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، مواقع آ رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. اس میں فرض کریں تو کمپنی آ جاتی چائنا کی آ رہی ہیں، اور اگر وہ بزنس لے کر آتے ہیں تو ان کو یہاں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک لاکھ کے لیے بندے چاہیے. سو چائنیز لینگویج بہت بڑا سورس ہوگا بانڈنگ کا، دو ملکوں کی بانڈنگ کا بھی اور ہمارے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنے کا بہت بڑا سورس ہوگا. یہ بھی میں پریڈکٹ کروں آپ کو. آپ کے اندر 50 سالوں میں بے شمار شادی چائنا میں ہونا پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایکسچینج ہونا ہے، یوتھ ایکسچینج ہونی ہے، ایکٹیویٹیز ہونی ہے، بزنس ہونا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ برات جا رہی ہے اکاڑے سے، نالا سے، کدھر جی کہتے ہیں چائنا جا رہی ہے، چنگائی جا رہی ہے، پوڑی اس کی اتو لے کے آنی ہے، اور ہمارے رسم و رواج ادھر بھی جانے ہیں، ادھر بھی ڈولک ہو رہی ہو دل آ سکتا. سر دوسرا یہ کوشچن تھا کہ ابھی جیسے چائنیز لینگویج ایک لرننگ ٹول اور ایک ایسی لرننگ اسکل ہے، اسی کے ساتھ کچھ ہماری پبلک ہے وہ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی جانب و شناخت اردو نہیں سیکھ رہے، پہلے انگلش سیکھتے رہے، اب ہمیں چائنیز سیکھنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ملس ہے؟ یہ سارے ملس ہیں، جہالت میں بہت باتیں ہیں. آپ کا دو اردو تم نے خود سیکھ لی، تم اردو کے رٹے لگا کے اردو پاس کرتے ہو. اردو ایک صفحہ تو لکھ نہیں سکتے، انگریزی تو ایک صفحہ لکھ نہیں سکتے. چائنیز لینگویج آپ نے اس میں کوئی لٹریچر تھوڑا پروڈیوس کرنا ہے. لیکن آپ اگلے 50-60 سالوں میں ادھر سے چائنیز پہ کتاب ایک آئے گی جو چائنا میں پڑھی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ آپ کا کمیونیکیشن ٹول ہے، یہ کمیونیکیشن ٹول ہے. اور آپ انگریزی بولنے کے بعد انگریز تو نہیں ہو گئے، آپ کے کلچر کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز بزنس کے لیے، پروگرس کے لیے ایک معاون زبان ہے. دیٹس آل. آخری کوشچن سر یہ ہوگا کہ جو ہماری بچہ ہے 5-6 سال کا
جب وہ اسکول جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم بیگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ 8-10 کتابیں ہیں اور 8-10 اس کی نوٹ بکس ہیں، تو اتنا بچے کا تقریباً وزن ہے تو آدھا وزن اس کی کتابوں سے. تو کیا صرف لرننگ جو ہے وہ کتابوں ہی سے مل سکتی ہے؟ کتاب ایک سورس ہے جی، ایکسپوجر بڑا اہم سورس ہے، ایکسپیرینس بڑا اہم سورس ہے، استاد بڑا اہم سورس ہے، غور و فکر کرنا بڑا، کسی تجربے سے گزر جانا، مشکلات کا سامنا کرنا. میں نے دنیا کے جتنے کانفیڈنٹ لوگ دیکھے ہیں انہوں نے بڑے مسئلوں کو فیس کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں رہنے والے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے پار نہیں نکلتے، ان کو عقل نہیں آتی. یہ جو بندے کا کانفیڈنٹ ہوتا ہے بندہ، یا لیڈرز کو دیکھتے ہیں وہ عام بندوں سے زیادہ کریج ہوتی ہے، ان میں خوف نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے کریج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، انہوں نے رگڑے کھائے ہوتے ہیں، انہوں نے چیلنج لٹیگیشن دیکھی ہوتی ہیں، جیلیں تک دیکھی ہوتی ہیں. اور کسی زمانے میں کہتے ہیں جیل کے بغیر لیڈر نہیں بن سکتے. اچھا یہاں کہا جاتا ہے کہ وکیل لیڈر بنتے ہیں، زمانہ تھا جناح کے زمانے میں. وکیل کیوں لیڈر ہوتا تھا؟ وکیل جو سب آرگیو کر سکتا، جو بندہ کسی جج کے سامنے آرگیو کر سکتا کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، کہ میری بات میں مطلب اس کو سنا جائے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ لیڈر بن جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قدرت جن لوگوں کو بڑے انسان بنانا چاہتی ہے ان کو بڑے بڑے چیلنج، ان کو بڑے بڑے کلاس روم، ان کو بڑے بڑے طوفان سامنے کھڑے کرتی ہے تاکہ وہ طوفان ہونے ہو جائیں تو اس کا اثر کا نظر ہے. Thank you very much. اور بڑا زبردست. This is the fact. That's why I always say you are a great teacher and a great motivational speaker as well. You are a source of inspiration for all of Pakistanis, and we are Pakistan proud of you. بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ.